السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے چینل پہ ہم جس بک کو مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے جمال المنتظر، جو کہ ایت اللہ صافی گل پائیگانی کی بک ہے، جس کے مترجم ہیں مولانا نثار احمد زین پوری۔ آپ کے سامنے اب ہم پہنچے ہیں پارٹ 20 پہ، صفحہ نمبر 191۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کفایت الاثر۔ احمد بن اسماعیل سلیمانی اور محمد بن عبداللہ شیبانی نے محمد بن حمام سے، انہوں نے جعفر بن محمد بن مالک سے، انہوں نے حسن سے ایک نسخے کے مطابق حسین بن محمد بن سماع سے، انہوں نے احمد بن حرز سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے یونس بن زبیان سے، زوئیں با یہ الف نون زبیان سے، انہوں نے جابر بن یزید جعفی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا کہ کہہ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نازل کی تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا، یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متصل کیا ہے؟ فرمایا، یہ میرے خلیفہ اور مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر حسن، پھر حسین، اور پھر علی ابن حسین، پھر محمد بن علی جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ اے جابر، تم عنقریب ان سے ملاقات کرو گے، جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا۔ پھر صادق جعفر بن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد بن علی، اور پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور پھر میرا نام اور میری کنیت ہے، وہ روئے زمین پر خدا کی حجت ہے اور اس کے بندوں میں اس کا ذخیرہ ابن حسن ابن علی ہیں، انہی کے ہاتھوں پر خدا زمین کو مشرقوں اور مغربوں کو فتح کرے گا، اور یہی ہیں جو اپنے شیعوں، اپنے دوستوں سے غائب رہیں گے، اور اس غیبت میں ان کی امامت کا اقرار وہی کرے گا جس کے دل کو خدا نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ جابر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ان کی غیبت کے دوران ان کے شیعوں کو ان سے فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا، بالکل، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، ایک نسخے میں ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا، شیعہ ان کے نور سے روشنی پائیں گے اور ان کی غیبت کے زمانے میں ان سے ایسے ہی مستفید ہوں گے جس طرح لوگ بادل میں چھپے ہوئے سورج سے مستفید ہوتے ہیں۔ اے جابر، یہ خدا کے پوشیدہ رازوں میں سے ہے اور علم خدا کے خزانوں میں سے ایک ہے، اسے اس کے اہل ہی سے بتانا۔ جابر بن یزید کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری علی بن الحسین کی خدمت میں پہنچے، جب وہ اس حدیث کو سنا رہے تھے تو اسی وقت محمد بن علی بن باقر زنان خانے سے باہر آئے اور آپ کے سر پر اونی ٹوپی تھی، اس وقت آپ بچے تھے۔ جب جابر نے انہیں دیکھا تو ان کے جوڑ کانپنے لگا اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، بچے آگے آئیے، تو وہ آگے آئے، اور کہا، پیچھے ہٹ جائیے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جابر نے کہا، کعبے کے رب کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں۔ پھر اٹھے اور ان کے قریب گئے اور کہا، بچے، آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا، محمد۔ کہا، کس کے فرزند ہیں؟ فرمایا، علی ابن الحسین۔ جابر نے کہا، میں آپ پر قربان، آپ ہی باقر ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، وہ چیز دیجیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کی تھی۔ جابر نے کہا، مولا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اور یہ فرمایا کہ جب تمہاری امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام کہنا۔ تو میرے مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہلایا۔ ابو جعفر نے فرمایا، اے جابر، رسول پر سلام ہو جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، تم پر بھی کہ تم نے سلام پہنچایا۔ اس کے بعد جابر مسلسل آپ کے پاس جاتے اور آپ سے علم حاصل کرتے۔ ایک روز محمد بن علی نے جابر سے کوئی بات معلوم کی تو جابر نے کہا، خدا کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیز میں داخل نہیں ہوا ہوں، یقیناً مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت میں سے آپ حضرات ہدایت کرنے والے ہیں، امام ہیں، طفلی میں سب سے بڑے عالم اور بزرگی میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ فرمایا، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں،
ہیں۔ ابو جعفر نے فرمایا میرے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، بے شک میں ان چیزوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں جن کو میں نے تم سے معلوم کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے بچپنے ہی میں حکم عطا کیا گیا ہے، یہ ہمارے اوپر خدا کا فضل اور ہم اہل بیت پر اس کی رحمت ہے۔ اسی کی ابن بابویہ نے کمال الدین میں ہمارے بہت سے راویوں کی، جن میں محمد بن حمام جیسے راوی شامل ہیں، مختصر اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ اس کو مختصر طور پر یناب المودہ میں صفحہ نمبر 494 پر جابر کی طرف نسبت دیتے ہوئے مناقب سے نقل کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 کفایت الاثر علی بن الحسین ایک نسخہ میں حسن بن مندہ نے ابو محمد ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے محمد بن یعقوب کلینی سے، انہوں نے محمد بن یحییٰ عطار سے، انہوں نے سلمہ بن الخطاب سے، انہوں نے محمد بن خالد الطیالوسی الطیالوسی سے، انہوں نے سہل بن عمیرہ اور صالح بن عقبہ سے، انہوں نے علقمہ بن محمد الحضرمی سے، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی سے فرمایا تمہارے سلب سے 9 امام ہوں گے، ان میں سے اس امت کے مہدی بھی ہیں، جب تمہارے والد شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد حسن اور حسن کی زہر خوانی کے بعد تم، اور جب تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے بیٹے علی، اور جب وہ گزر جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد، اور جب محمد کی وفات ہو جائے گی تو ان کے فرزند جعفر، اور جب جعفر کی رحلت ہو جائے گی تو ان کے پسر موسیٰ، اور جب موسیٰ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ان کے فرزند علی، اور جب علی کی رحلت ہو جائے گی تو ان کے پسر محمد، اور جب محمد دنیا سے گزر جائیں گے تو ان کے فرزند علی، اور جب علی دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ان کے پسر حسن، اور جب حسن دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ان کے بعد حجت زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ صفحہ نمبر 194 پوائنٹ نمبر 6 کفایت الاثر علی بن حسین محمد بن ابو محمد ہارون بن موسیٰ سے ماہ ربیع الاول 381 ہجری میں، ابو علی محمد بن حمام سے، عامر بن کثیر بصری سے، محمد حسن بن محمد ابو شعیب الحرانی سے، مسکین بن بکر بن ابی نخ بسطام سے، انہوں نے شعبہ سعید نخ بن الحجاج سے، ہشام بن زید سے، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے ہارون حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی نے، ابی نصر محمد بن مسعود عیاشی سے، انہوں نے یوسف بن صخر منجد نخ مشہد نخ بصری سے، انہوں نے اسحاق بن الحری سے، انہوں نے محمد بن بشار سے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ہشام بن زید سے، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں، ابو ذر، سلمان، زید بن ثابت اور زید بن ارقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حسن و حسین داخل ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چوما اور پھر ابو ذر اٹھے اور دونوں کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور واپس آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے، تو ہم نے ان سے آہستہ سے کہا اے ابو ذر، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بزرگ ہیں۔ آپ ایک نسخے میں ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا جو بچوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، بنی ہاشم کے بچوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جھک کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو ابو ذر نے کہا ہاں، جو ان کے بارے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ تم بھی سن لیتے تو تم اس سے زیادہ کرتے جو میں نے کیا۔ ہم نے کہا اے ابو ذر تم نے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اور ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی، خدا کی قسم اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہاں تک کہ بھیگی ہوئی مشک کو ماں کی مانند ہو جائے تو تمہاری محبت اور تمہارے دشمنوں سے بیزاری کے بغیر اس کی نماز اور روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اے علی، جس نے تمہاری محبت کے ذریعے اللہ سے توسل کیا تو اس اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نا امید نہ لوٹائے۔ اے علی، جس نے تم سے محبت کی اور تم سے تمسک کیا، حقیقت میں اس نے مضبوط ذریعے کو اختیار کر لیا۔ صفحہ نمبر 195 راوی کہتا ہے کہ پھر ابو ذر اٹھے اور نکل گئے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ذر نے ہم سے ایسا ایسا کہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر نے سچ کہا ہے۔ سچ، خدا کی قسم ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں ڈالا۔ خدا کی قسم زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ایسے آدمی پر جو ابو ذر سے زیادہ صادق اور سچا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور میرے اہل بیت کو اللہ نے آدم کی خلقت سے 7,000 سال قبل خلق کیا، پھر ہمیں آدم کے صلب میں منتقل کیا، پھر ہم کو پاک مردوں کے اسلاب سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل
منتقل کیا جاتا رہا۔ راوی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بس آپ اور علی کہاں تھے؟ فرمایا، ہم عرش کے نیچے نور کا پر تو تھے، ہم اللہ کی تسبیح و تمجید کرتے تھے۔ پھر فرمایا، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا، میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو جبرائیل نے مجھے چھوڑ دیا، تو میں نے کہا کہ میرے دوست جبرائیل، تم ایسی جگہ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد، میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ پھر مجھے خدا نے اپنی مشیت کے مطابق نور میں داخل کیا۔ اس کے بعد خدا نے مجھ پر وحی کی، اے محمد، میں نے زمین پر نظر ڈالی تو آپ کو منتخب کیا اور آپ کو نبی قرار دیا، پھر دوبارہ دیکھا تو علی کو منتخب کیا اور انہیں آپ کا ولی و وصی، آپ کے علم کا وارث اور آپ کے بعد امام قرار دیا۔ آپ دونوں کے اسلاف سے پاک ذریت اور معصوم ائمہ پیدا کروں گا جو میرے علم کے خزانے دار ہوں گے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا اور آخرت کو پیدا نہ کرتا اور نہ جنت و جہنم کو۔ اے محمد، کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے رب، اپنے سر کو بلند کرو۔ میں نے سر کو بلند کیا تو اس وقت میں نے علی، حسن و حسین، علی ابن الحسین محمد علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد بن علی، علی ابن محمد، حسن بن علی حجت کے انوار کو دیکھا جو ان کے درمیان چمکتے ہوئے ستارے کی مانند چمک رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے پروردگار، یہ کون ہیں؟ یہ تو فرمایا، اے محمد، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو آپ کے صلب سے ہیں اور آپ کے بعد صفحہ نمبر 196 اور آپ کے بعد امام ہوں گے، اور یہ وہ حجت ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، مومن لوگوں کے دلوں کو شفا بخشیں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے تو عجیب بات سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ جو قومیں میری زبان سے یہ بات سن رہی ہیں وہ خدا کی ہدایت کے بعد پچھلے پاؤں لوٹ جائیں گی اور ان ائمہ طاہرین کے بارے میں مجھے اذیت دیں گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اسی کو دہلوی نے مفید سے مرفوع طریقے سے ان سے ارشاد القلوب میں نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں کہا ہے کہ حسن بن علی و حجت ابن حسن چمک رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، کفایت الاثر۔ محمد بن عبداللہ نے جابر رجا نخ بن یحییٰ العبرقائی سے، انہوں نے یعقوب بن اسحاق سے، انہوں نے محمد بن بشار سے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ہشام بن زید سے، انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید اور انہی کے وسیلے سے ان کی مدد کی، اور میں نے نور سے لکھے ہوئے 12 نام دیکھے جو اس طرح ہیں: علی ابن ابی طالب اور میرے 2 نواسے، ان دونوں کے بعد 9 ائمہ، علی 3 بار، محمد 2 بار، جعفر اور موسیٰ و حسن اور حجت، اور ان کے درمیان درخشاں ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، کن اشخاص کی اسماء ہیں؟ تو مجھے میرے رب نے ندا دی، یہ تمہاری ذریت سے اوصیاء ہیں، میں نے انہی کے سبب ثواب دوں گا اور انہی کے باعث عقاب کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 8، کفایت الاثر۔ محمد بن عبداللہ اور قاضی ابو الفرج المعافی بن زکریا بغدادی اور حسن بن محمد بن سعید اور حسن بن علی بن الحسن الرازی سب نے ابو علی محمد بن حمام بن سہیل کاتب سے، انہوں نے حسن بن محمد بن جمہور العمی سے، الف لام عین میم یہ العمی سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن جمہور العمی سے، انہوں نے عثمان بن عمر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سعید بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن الاعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، صفحہ نمبر 197 روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں، ابوبکر، عمر، فضل بن عباس، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن مسعود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حسین بن علی علیہ السلام داخل ہوئے۔ رسول نے انہیں پکڑ لیا، ان کا بوسہ لیا، ان کے منہ پر منہ رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اے حسین، تم امام کے بیٹے اور تمہاری اولاد سے 9 امام ہوں گے، نیک امام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے کہا، یہ کون امام ہیں جن کا آپ نے صلب حسین میں ذکر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، پھر سر بلند کر کے فرمایا، اے عبداللہ، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے لیکن میں تمہیں جواب دوں گا۔ حسین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
میرے اس بیٹے کے سبب سے بابرکت بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ان کے جد کے نام پر علی ہوگا۔ ان کو عابد اور نور اور زاہدین کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ علی کے سبب سے خدا کا ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ مشابہ ہوگا۔ علم کی تہہ تک کا پہنچ جائے گا، حق وہی بولے گا اور صحیح بات کا حکم دے گا۔ خدا ان کے سبب سے کلمۃ الحق اور لسان صدق کو پیدا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ اے نبی خدا، ان کا کیا نام ہے؟ فرمایا انہیں جعفر اور ان کے قول و فعل میں صادق کہا جائے گا۔ ان پر طعن کرنے والا گویا مجھ پر طعن کرنے والا، ان پر اعتراض کرنے والا گویا مجھ پر اعتراض کرنے والا ہے۔ اسی اثنا میں حسان بن ثابت آ گئے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھا تو حدیث کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگلا دن ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ میں علی ابن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس بھی داخل ہوئے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، اور اگر سوال نہیں کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سلسلہ چھیڑ دیتے تھے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ مجھے صلب حسین سے ہونے والی باقی خلفاء سے آگاہ فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں اے ابو ہریرہ، پھر خدا جعفر کے صلب سے پاک اور صاف بچہ پیدا کرے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ صفحہ نمبر 198۔ ابن عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد فرمایا موسیٰ کے صلب سے ان کے فرزند علی ہوں گے جن کو رضا کہا جائے گا، یہ علم کا منبع اور بردباری کا سرچشمہ ہیں۔ پھر فرمایا میرے والد فدا ہو جائیں عالم غربت میں قتل ہونے والے پر، اور علی کے صلب سے ان کے فرزند محمد ہوں گے، وہ ساری خلقت سے زیادہ محمود اور پاک اور سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں گے، اور محمد کے صلب سے ان کے بیٹے علی ہوں گے جو طاہر اور صادق القول ہوں گے، اور علی کے صلب سے بابرکت سے حسن ناطق عن اللہ اور ابو حجت پیدا ہوں گے، اور حسن سے ہم اہل بیت کے قائم پیدا ہوں گے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وہ ہیبت موسیٰ، حکم داؤد اور عظمت عیسیٰ کے مالک ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ ذریت بعضھم من بعض واللہ سمیع علیم کی تلاوت کی۔ علی بن ابی طالب نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، یہ کون اشخاص ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ فرمایا اے علی، یہ آپ کے بعد ہونے والے اوصیاء، عطرت طاہرہ ذریت مبارکہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص 1000 سال خدا کی عبادت کرے اور پھر 1000 سال رکن و مقام کے درمیان عبادت کرے، پھر ان کی ولایت سے انکار کرتے ہوئے میرے پاس آئے تو بھی خدا اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا، وہ خواہ کوئی بھی ہو۔ ابو علی بن حمام کہتے ہیں تعجب تو ابو ہریرہ پر ہے کہ وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور پھر اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ اسی کو غایۃ المرام میں صدوق سے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 کفایت الاثر ابو المفضل نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن الحسن بن حسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے اسحاق بن جعفر سے، انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر سے، انہوں نے اہلج الکندی سے، انہوں نے ابو امامہ سے روایت کی ہے، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش پر نور سے لکھا دیکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید اور علی کے وسیلے سے ان کی مدد کی۔ ان کے بعد حسن و حسین اور میں نے نور سے لکھے ہوئے علی 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 محمد محمد 2 بار اور جعفر و موسیٰ اور حسن و حجت 12 نام دیکھے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، یہ اشخاص کون ہیں جن کو تو نے مجھ سے متصل کیا ہے؟ پس مجھے ندا دی گئی اے محمد یہ آپ کے بعد ائمہ ہیں۔ صفحہ نمبر 199 ہے، یہ آپ کے بعد ائمہ اور آپ کی ذریت میں سے ہیں، اسی کو مناقب میں بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 محمد بن عبداللہ اور معافہ بن زکریہ اور حسن بن علی بن الحسن الرازی نے احمد بن محمد بن سعید سے، انہوں نے محمد بن احمد بن عیسیٰ ورطہ الکوفی سے، انہوں نے احمد بن منی سے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ ہم سے عبد القیس نے
کہا حدیث طویل ہے، ہم اس کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ انہوں نے یعنی ابو ایوب خالد بن یزید انصاری نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کے بارے میں سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور وہی میرے بعد امام خلیفہ ہیں۔ وہ تعویل پر اسی طرح جنگ کریں گے جس طرح میں تنزیل پر جنگ کر چکا ہوں، اور میرے نواسے حسن و حسین اسی امت کے امام ہیں، وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، ان کے والد اور ان دونوں سے بہتر ہیں۔ حسین کے بعد ان کے سلب سے 9 امام ہوں گے، اور انہی میں سے قائم بھی ہیں جو آخری زمانے میں قیام کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اول قیام کر چکے ہیں۔ وہ ضلالت و گمراہی کے قلعہ کو فتح کریں گے۔ تو یہ 9 کون ہیں؟ یہ حسین کے بعد ائمہ ہیں، ان کے بعد ایک ہوگا۔ اور ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے بندے ہیں جو امام ہوں گے؟ فرمایا 12۔ کیا آپ ان کے اسما بھی بیان کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ مجھے جب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان کی تائید کے ذریعے ان کی مدد کی اور علی ہی کے وسیلے سے کی، اور میں نے ساق عرش پر علی کے بعد 11 اسماء نور سے لکھے ہوئے دیکھے، اور حسن و حسین، علی علی علی، محمد محمد، جعفر، موسیٰ، حسن اور حجت ہیں۔ میں نے عرض کی بہر الہ میرے مولا، یہ کون لوگ ہیں جس کو تو نے صفحہ نمبر 200 سرفراز کیا ہے اور ان کے اسما کو اپنے نام سے متصل کیا ہے؟ ندائی اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اوصیاء اور امام ہیں، ان کے محب کے لیے خوش نصیبی اور ان کے دشمنوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 کفایت الاثر محمد بن عبداللہ نے ابو الحسن عیسیٰ بن العرار الکبیر تسکینی نخ سے، انہوں نے عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن مسلم بن لاحقی البصری بصری سے 310 ہجری میں، انہوں نے محمد بن عمارہ السکری سے، انہوں نے ابراہیم بن عاصم سے، انہوں نے عبداللہ بن ہارون الکرخی سے، انہوں نے احمد بن عبداللہ بن یزید بن سلامہ سے، انہوں نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، پھر ہماری طرف روئے مبارک کیا، فرمایا میرے صحابیوں، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت و فرمان کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، پھر اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور فائدہ پائے گا اور رستگار ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ پشیمان ہوگا۔ پس تم تقوی اختیار کرو، قیامت کے خوف سے محفوظ رہو۔ گویا مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، کتاب خدا اور اپنی اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور میرے بعد جو شخص میری اطرت سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ ہمارے درمیان آپ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا جو موسیٰ بن عمران نے اپنی قوم میں چھوڑا تھا۔ میں نے عرض کی کہ ان کے وصی یوشع بن نون تھے۔ فرمایا میرے بعد میرے وصی خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں، جو نیک لوگوں کے قائد اور رہبر اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کی مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی، اور جو انہیں چھوڑ دے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ فرمایا اتنے ہی جتنے بنی اسرائیل کے نقبہ تھے، 9 حسین کے صلب سے ہوں گے، اور خدا نے انہیں میرا علم اور فہم عطا کیا ہے، وہ علم خدا کے خزینہ دار اور اس کی وحی کے سرچشمے ہیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اولاد حسن سے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کہ خدا نے امامت کو حسین کی اولاد میں قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 201 اس لیے کہ خدا کا قول ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے نام نہیں بتائیں گے؟ فرمایا ضرور۔ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش کی جانب نظر کی تو دیکھا کہ نور سے لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے ان کی تائید علی کے ذریعے کی اور انہی کے وسیلے سے ان کی مدد کی، اور میں نے حسن و حسین اور فاطمہ
کا نور دیکھا اور 3 جگہ علی 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 محمد محمد موسیٰ جعفر حسن اور حجت کو دیکھا جو ان کے درمیان کوکب دری کی مانند چمک رہے تھے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے جن کے اسما کو تو نے اپنے نام سے متصل کیا ہے؟ فرمایا اے محمد یہی وہ اوصیاء اور ائمہ ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ میں نے تو ان کو تمہاری ہی تنیت سے خلق کیا ہے، جس نے ان سے محبت کی وہ خوش نصیب ہوا، جس نے ان سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ انہی کے باعث میں نے پانی برساتا ہوں اور انہی کے باعث ثواب و عقاب دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور دعا کی۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اے اللہ علم و فقہ کو میری ذریت اور میری ذریت کی ذریت میں قرار دے۔